بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ داؤد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں داؤد ٹی وی۔ ناظرین، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دین اور روزمرہ زندگی۔ تو اس عنوان کے متعلق ہماری تیسری ویڈیو اور آخری ویڈیو ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور ہم اگلی ویڈیو کسی دوسرے ٹاپک پر بنائیں گے۔ تو ویڈیو بنانے کا سلسلہ اللہ کے فضل سے اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اور روزمرہ زندگی گزارنے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا گناہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مجھ پہ جھوٹ نہ باندھنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ حدیث مبارکہ، جس کے ساتھ اللہ بلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے دوران خطبہ میں کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت کر دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو ہر وہ اچھائی جس کو وہ بجا لائے گا 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جائے گی، اور ہر وہ برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ حدیث مبارکہ، رمضان میں تراویح پڑھنا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایماندار ہو کر حصول ثواب کے لیے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے سب کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ، اعمال کا مدار نیت اور احتساب پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا مدار نیت پر ہے، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اگر کوئی اپنا وطن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگی۔ اگر کسی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا کہ میں اس سے اس کے والدین اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اختتام پر اپنے ہوسٹ داؤد سعید کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ناظرین، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔